السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے کتاب الاذان سے دو حدیث پاک لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اذان کیسے اسلام میں اذان جو ہم دیتے ہیں ہر 5 وقت مسجد کے مینارے سے جو اذان بلند ہوتی ہے، یہ اذان کس طریقے سے مشروع ہوئی اور کس طریقے سے اس اذان کا آغاز اسلام میں ہوا، یہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ اذان کی کس قدر فضیلت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک نوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا محمد بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها۔ امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد بن غیلان نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الرزاق نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابن جریج نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی نافع نے، نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا۔ ان کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ حضرت عبداللہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ یہ کہتے ہیں کانا یقول، یہ راوی حدیث ہے، یہ کہتے ہیں کہ کان المسلمون حین قدموا المدینہ، کہ جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، یجتمعون فیتحینون الصلاة لیس ینادی لہا، تو وہ نماز کے لیے مسلمان حضرات جمع ہو جایا کرتے تھے، لیس ینادی لہا، انہیں کوئی دعوت نہیں دی جاتی تھی، کوئی ندا نہیں دی جاتی تھی، بس ہر شخص اپنے انداز میں اور اپنے حساب سے ایک ذہن کو محسوس کرتا اور پھر جو ہے مسجد میں نماز کے لیے چلا آتا تھا، اور انہیں ندا نہیں دی جاتی تھی۔ فَتَكَلَّمُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی میٹنگ ہوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو لوگوں نے ایک دن بات چیت کی، گفت و شنید کیا، مشورہ کیا۔ فقال بعضهم، تو بعض نے کہا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، کہ جو ہے نصارہ کو جو ناقوس ہوتا ہے بجانے والا، اس کے مثل ہم بھی ناقوس بجانے لگے نمازان کے لیے۔ جس طریقے سے ناقوس نصارہ استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی ہم لوگ بھی اس کا استعمال کریں اذان کے لیے۔ بعض نے کہا بوقن مثل قرن الیہود، یہ یہود کی مثل جو ہے جو بوق استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو استعمال کرنے لگے، سینگ استعمال کرنے لگے جو یہود استعمال کرتے ہیں۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ
او لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، کیوں نہیں کسی شخص کو بھیجا جائے کہ وہ نماز کے بارے میں ندا دے۔ گویا کہ 3 قسم کا بیان آ گیا۔ بعض نے کہا کہ ناقوس کے ذریعے بلایا جائے، کسی نے کہا کہ قرن یہود کی مثل جو ہے استعمال کیا جائے، اور کسی نے حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، وہ کسی شخص کو ہر نماز کے وقت متعین کر دیا جائے کہ وہ لوگوں کے پاس جائے اور نماز کی دعوت دے، نماز کے لیے بلائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عمر کے اس مشورے کو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور حضرت بلال کی طرف توجہ کر کے کہا، یا بلال قم فنادی بالصلاة، اے بلال اٹھو اور اس ڈیوٹی پر متعین ہو جاؤ کہ نماز کے لیے تم لوگوں کو بلایا کرو۔ یہاں حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو لے کر آئے ہیں اس میں شارٹ ہے، پورے واقعے کی تفصیل نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ لوگ صحابہ کے درمیان مشورہ ہوا، بعض نے مشورہ دیا، بعض نے کچھ مشورہ دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ایک شخص کو متعین کر دیا جائے کہ وہ ہر نماز کے وقت گلی گلی گھوم کر لوگوں کے پاس جا کر انہیں نماز کا ٹائم بتا دے کہ نماز ہو چکا ہے۔ حضور نے اس بات کو پسند فرمایا اور پھر فرمایا کہ اے بلال اٹھو اور لوگوں کو اس ڈیوٹی پر معمور ہو جاؤ کہ لوگوں کو جو ہے نماز کی نگاہ دیا کرو۔ یہاں اتنی حدیث ہے، لیکن اس سے پورا واقعہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ جب آپ احادیث کی معتبر کتاب سنن ابن ابو داؤد کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں یہ واقعہ تمام تر تفصیل کے ساتھ سنن ابو داؤد میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور وہ واقعہ ہے کیا، تو اس تفصیل کو جاننے کے لیے ہر حال میں ہمیں سنن ابو داؤد کی روایت کو ملاحظہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ سنن ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن زید یہ کہتے ہیں کہ لما امر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے کہا کہ مشورہ ہوا، تو نبی کے سامنے لوگوں نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، تو حضور نے اس مشورے کو قبول کر لیا، ناقوس والے مشورے کو یہ مشورہ قبول کر لیا کہ یہ جو جس طریقے سے یہ یہود ناقوس استعمال کرتے ہیں ویسے ہی جو ہے ہم لوگ بھی یہ ناقوس اذان کے لیے استعمال کریں اور اس کو بجایا کریں، تو اس سے پتہ چل جائے کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ چنانچہ حضور نے اس مشورے کو قبول کیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ ناقوس بنانا شروع کرو۔ یہ نصارہ ناقوس بجایا کرتے تھے، چنانچہ جو ہے حضور نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ناقوس بنائیں تاکہ جو ہے اذان کے لیے بلایا جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں حضور کا یہ حکم پا کر ہم لوگ سب اپنے اپنے گھر میں چلے آئے، اور پھر یہ تھا کہ ناقوس بنایا جائے گا، یہ فیصلہ یہی ہوا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ نصارہ کے عمل کو کیسے جو ہے حضور نے فرما دیا، تو بات یہ ہے کہ جس چیز سے ممانعت نہ ہوئی ہو وہ ہمیں سابقہ میں وہ چیز جو ہے کرتے ہوں، اور وہ چیز جو ہے اسلام میں ممانعت اس کی نہ آئی ہو، اس وقت تک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نے ناقوس کی رائے کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ ناقوس تیار کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھر آ گئے، وَأَنَا نَائِمٌ، اور ہم سوئے تو ہوا کیا، کہتے ہیں رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، ہم جب سوئے تو ہم نے خواب دیکھا۔ عبداللہ ابن زید کہتے ہیں، یاد رکھیں عبداللہ ابن زید یہ صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رات کی جب ہم سوئے تو ہم نے خواب دیکھا کہ ایک شخص قائم رجل یحمل ناقوسا فی یدہ، ایک شخص اپنے ہاتھ میں وہ بجانے والا آلہ لیے ہوا ہے، ناقوس لیے ہوا ہے۔ فقلت، میں نے کہا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، کیا تو ناقوس بیچے گا، کیا تو مجھ سے ناقوس بیچے گا؟ قال وما تصنع بہ، تو اس شخص نے مجھ سے کہا کہ تو اس ناقوس کا کیا کرے گا؟ فقلت ندعو بہ الی الصلاۃ،
تو ہم نے اس سے کہا کہ ہم اس کے ذریعے سے نماز کا اعلان کریں گے، نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ قال کہتے ہیں افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، تو اس شخص نے مجھ سے خواب میں کہا کہ کیا میں تجھے اس کام کے لیے، ندائے صلاۃ کے لیے، اذان پکارنے کے لیے اور نماز کی طرف بلانے کے لیے کیا ناقوس سے بہتر بات نہ بتا دوں، ناقوس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ فقلت له، عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس شخص سے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیں وہ الفاظ کیا ہیں؟ قال، تو کہتے ہیں فقال تقول، تو اس شخص نے خواب میں مجھے بتایا کہ تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ جو اذان کے ہیں وہی الفاظ اس شخص نے خواب میں عبداللہ ابن زید کو پڑھا دی اور بتا دی اور سنا دی۔ چنانچہ عبداللہ ابن زید کہتے ہیں ہم نے یہ خواب دیکھا اور میں بیدار ہوا تو سب سے پہلے صبح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ، تو میں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر اپنے سارے رات کے خواب کو بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ یوں ہوا، میں نے خواب دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں ناقوس تھا، میں نے اس سے ناقوس خریدنے کے لیے کہا، اس نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں، تو اس نے مجھے یہ کلمات خواب میں بتائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بما رأیت فقال انہا لرؤیا حق انشاء اللہ، حضور نے فرمایا کہ بے شک جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ حق اور سچ ہے، وہ حق اور سچ ہے۔ اس طریقے سے اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا فقم ما بلال فالقی علیہ ما رأیت، اٹھو عبداللہ ابن زید اور بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور انہیں وہ کلمات بتا دو جو تم نے جو خواب میں تم نے سنے ہیں۔ اور کیوں ایسا کہا؟ عبداللہ ابن زید بھی تو دے سکتے تھے، تو کہتے فَإِنَّهُ أَنَّ صَوْتًا مِنْكَ، اس لیے کہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ تو جناب بلال کی آواز زیادہ بلند تھی، اس لیے حضرت سرکار دو عالم نے عبداللہ ابن زید سے کہا کہ جو اذان کے الفاظ تم نے سنے ہیں جناب بلال کو بتا دو کہ وہ اذان کہا کرے۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے ہمیں اذان کا فلسفہ ملا۔ اس سے پہلے اس طریقے پر اذان نہیں دی جاتی تھی، جو ہے اس طریقے سے صحابی رسول مشورہ ہوا، مشورے کے بعد صحابی رسول نے خواب میں دیکھا اور جب حضور کو بتایا تو حضور نے ان کے خواب پر مہر تصدیق ثبت فرما دی اور اسے یہ کہہ کر کہ بے شک انہا لرؤیا حق، یہ فرما کر صاحب شریعت نے اس کو مشروع اور ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیا اور تا قیام قیامت یہ اذان دی جاتی رہے گی۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ حضرت بلال اذان دینے لگے، فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب بلال اذان دینے لگے تو حضرت عمر بن الخطاب نے اس اذان کو سنا، وهو فی بیتہ، اور اس وقت وہ اپنے گھر میں تھے، فخرج یجر رداءہ، تو وہ اپنے گھر سے نکلے اس حال میں کہ آپ کی چادر لٹا رہی تھی، یعنی جس حال میں حضرت عمر اپنے گھر میں تھے اور اذان سنا تو اسی حالت میں اپنے گھر سے نکل کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، وَيَقُولُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ یا رسول اللہ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى، اور آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اے اللہ کے رسول میں نے بھی ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا جناب عبداللہ ابن زید نے دیکھا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد،
تو یہ سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور زبان پر کلمات حمد جاری ہو گئے. فللہ الحمد فرمایا حضور نے. سبحان اللہ. دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن زید نے بھی خواب دیکھا اور پھر حضرت عمر فاروق نے بھی وہی خواب دیکھا اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کر کے اور انہا لرؤیا حق کہہ کر اس کو ہمیشہ کے لیے شریعت کا حصہ بنا دیا. اور اب پوری دنیا میں اس وقت سے لے کر آج تک اور تا قیام قیامت آذان دی جاتی رہے گی. آذان کے اس سلسلے میں دیکھیں یہ ایک سلسلہ ہوا آذان کی آواز کا. اس طریقے سے آذان شروع ہوئی. اس میں بہت سارے نصیحت کے پہلو ہیں. یہ حدیث شریف ابو داؤد میں تفسیر سے موجود ہے اور امام بخاری نے جو یہاں کوٹ کیا ہے وہ مختصر. اس کی پوری تفسیر سنن ابو داؤد میں موجود ہے اور سنن ابو داؤد یہ احادیث کی معتبر کتب میں ہے اور یہ صحاح ستہ میں سے حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اس میں یہ حدیث پاک اپنی تمام تفسیر کے ساتھ موجود ہے. بہرحال اس حدیث پاک سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کب مشروع ہوئی. اب ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ آذان جو 2 بار دیتے ہیں، آذان کے کلمات ہیں نا 2 بار، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کیا تکبیر کے بھی یہی کلمات ہوں گے؟ تکبیر میں بھی 2 بار دہرایا جائے گا یا 1 بار؟ تو فقہ حنفی کے مطابق تکبیر کے بھی الفاظ 2 مرتبہ کہے جائیں گے. اور اس کی یہ جو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ تکبیر میں یعنی اقامت میں بھی الفاظ 2 بار ہوں گے. وہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ کانا اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعان فی الاذان والاقامت. عبداللہ ابن زید اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت عبداللہ ابن زید اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اذان میں اور اقامت میں دونوں حالتوں میں 2 مرتبہ کلمات اذان دہرائے جاتے تھے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آذان میں بھی اور اقامت میں بھی کلمات آذان جو ہیں یہ 2 بار دہرائے جائیں گے. بہرحال یہ تو حدیث کے آغاز کا سلسلہ تھا، کس طریقے سے حدیث کا اس آذان کا آغاز ہوا. اب ایک حدیث پاک اور آپ پڑھیں اور سنیں. کہتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الزناد سے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نودي للصلاة دبر الشیطان ادبر الشیطان. کہتے ہیں نبی صلی اللہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، آذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان لہو زرات حتی لا یسمع التعزین، تو شیطان وہاں سے جو ہے بھاگتا ہے، شیطان وہاں سے بھاگتا ہے یہاں تک کہ وہ آذان کی آواز نہیں سنتا. فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا صُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّسْوِيبُ أَقْبَلَ. کہتے ہیں کہ جب آذان پوری ہو جاتی ہے تو وہ پھر واپس پلٹ کر آ جاتا ہے مصلی کے پاس، یہاں تک کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے پھر ادبرا وہ بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے. حتی اذا قضی التسویب، یہاں تک کہ جب جو ہے پھر دوبارہ تسویب یعنی اقامت پوری ہو جاتی ہے، تکبیر مکمل ہو جاتی ہے، اقبل، پھر وہ واپس شیطان نماز کے وقت آ جاتا ہے. حتی یہاں تک کہ وہ یختر بین المرء و نفسہ، یہاں تک کہ وہ شیطان انسان کی نماز میں خطرات پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. انسان کے پاس
پاس، نمازی کے پاس چلا آتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. یقول، وہ کہتا ہے یہ یاد کرو، وہ یاد کرو، لما لم یکن یذکر حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی. کہتے ہیں کہ شیطان مستقل اس کو کہتا رہتا ہے یہ یاد کرو، یہ یاد کرو، جو چیزیں اس کو یاد نہیں تھی نماز میں وہ اس کو یاد دلاتا ہے، یاد دلاتا ہے، یہاں تک کہ رجل جو ہے اس کا ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے اور اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی نماز ادا کی ہے، کتنی نماز پڑھی ہے. وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو اس حدیث پاک کو دیکھیں کہ شہد قرآن اذان اتنی عظیم الشان کے کلمات ہوتے ہیں اذان کے کہ یہ سن کر شیطان بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے. یہاں پر ایک بڑی پیاری بات وہ یہ ہے کہ شیطان بھاگتا کیوں ہے؟ اذان کے وقت بھاگ جاتا ہے اور پھر جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر چلا آتا ہے، اور پھر وہ تکبیر کے وقت بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ چلا آتا ہے. بندہ جب تک نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے تو وہ ساتھ رہتا ہے. ایسا کیوں؟ قرآن کی تلاوت جب بندہ کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے اور اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے. ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب جو ہے ہمارے علماء نے یہ دیا کہ اصل میں حدیث پاک ہے. حدیث پاک یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اس اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے تو اس اذان کی آواز جہاں جہاں جاتی ہے ساری مخلوق اس مؤذن کے لیے قیامت کے روز اس کی اذان پر اور اس کی اس نیک عمل پر، اس کے اس حسن عمل پر، وہ ساری مخلوق جو جس کے کان میں آواز جائے گی اور جو اس کی اذان کو سنے گا، سب کے سب اس مؤذن کی بھلائی میں گواہی دیں گے. یہ مؤذن کا مقام و مرتبہ ہے. ہمارے یہاں مؤذن کو بڑا نیچا سمجھا جاتا ہے اور اسے بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے. ڈانٹنا، پھٹکارنا، برا کہنا، بھلا کہنا، گھر کا غصہ مسجد میں آ کر مؤذن پر اتار دینا اور دوسروں کی باتیں جو ہے کی بنیاد پر مؤذن کو ڈانٹ دینا، لوگوں کے سامنے رسوا کر دینا. میرے بھائی یہ بہت برا عمل ہے جو ہماری سوسائٹی میں بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے ایک مؤذن بڑا عظیم ہوتا ہے. ایک مؤذن وہ بظاہر غریب ضرور ہوگا لیکن اس کی تعظیم اور اس کی تکریم جو ہے لازم اور ضروری ہے. کل جس جگہ تک آواز جاتی ہے مؤذن کی، کل آپ کے پاس مسائل ہوں گے میدان قیامت میں، لیکن ان کی گواہی کے لیے، ان کی عظمت کی گواہی کے لیے کل وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کے کانوں تک یہ آواز جاتی ہوگی. ان کا کیا مقام ہے. حضرت بلال کو دیکھیں آپ، ان کی وہ سنت پوری کر رہے ہوتے ہیں، عظیم صحابی رسول کی سنت پوری کر رہے ہوتے ہیں. حضرات مؤذنین، ان کی تعظیم، ان کی تقریب کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے اور حدیث میں ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. بہرحال تو حضور نے فرمایا ہے کہ جہاں تک آواز جاتی ہے اور جو لوگ سنتے ہیں وہ سب کا قیامت میں مؤذن کے لیے گواہی دیں گے، مؤذن کے لیے گواہی دیں گے. تو شیطان اذان شروع ہوتی ہے تو اذان کے الفاظ نہیں سنتا، وہ اس لیے کہ کہیں کل قیامت میں جب گواہی دینے کی بات آئے تو اس کو بھی مؤذن کے لیے گواہی نہ دینی پڑے، اس لیے وہ بھاگ جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ شیطان جو ہے یہ گواہی دینے کا اہل نہیں ہے، لیکن وہ خود کو گواہی دینے کا اہل سمجھتا ہے. یہاں سے پتہ چلا جو خود بڑا نہ ہو اور خود کو بڑا سمجھے، جو اپنے آپ میں تکبر کرے اور خود کو بڑا سمجھے، اپنے کو لائق تعظیم سمجھے، لائق تقریب سمجھے اور یہ سمجھے کہ میں بہت عظیم ہوں، میں بہت بڑا ہوں تکبر کے طور پر، تو وہ عمل شیطانی عمل ہوتا ہے، اچھا عمل نہیں ہوتا ہے. شیطان اس لائق نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول ہو یا وہ گواہی دے، لیکن اس کے باوجود وہ خود کو گواہی کا اہل سمجھ کر اذان سننے سے بھاگتا ہے کہ کہیں اس کو گواہی نہ دینی پڑے. بہرحال یہ فضیلت اس سے سمجھ آ رہی ہے. اور ایک آخری بات جو آپ کے ذہن میں سوال کے طور پر پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اذان نماز کے لیے مشروع ہے. یہ اذان دینا یہ نماز کے لیے مشروع ہے یا اور مقامات پر بھی اذان دی جا سکتی ہے؟
اور موقع پر بھی اذان دی جا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اذان یہ جو ہے اور مقامات پر بھی مشہور ہے، جیسے حدیث پاک ہے کہ حضرت سرکار دو عالم جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حضرت حسن کے کان میں اذان کی، نماز کی سی اذان دی ہے نا۔ پھر اسی طریقے سے اصول الغابہ میں ہے کہ حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان پڑھی۔ تو دیکھیں کہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ نماز کے ساتھ اذان خاص نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی اذان دی جا سکتی ہے، اذان مشروع ہے۔ جیسے کہ حضرت مولا کائنات حدیث پاک میں ہے کہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، افسردگی کے عالم میں منہ جھکائے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے چہرے سے افسردگی اور غمگینی ظاہر تھی۔ حضرت علی غمگین تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو نبی رحمت نے دیکھا کہ حضرت علی کے چہرے پر، تو فرمایا علی غمگین ہو اور کان میں اذان پکارو، کان میں اذان دے دو یا کان میں اذان کہلواؤ، تمہاری غمگینی دور ہو جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کی اس اشارت کے بعد ہم نے اذان اپنے کان میں کہلوائی تو میری جو افسردگی تھی، میں جو غمگین تھا، وہ افسردگی اور وہ جو غمگینی ہم سے دور ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ پتہ یہ چلا کہ جب بندہ غمگین ہو تب بھی اذان مشروع ہے، شیطان کو بھگانا ہو تب بھی اذان مشروع ہے، بچے کے کان میں مانوسیت کے لیے اذان دینی ہو تب بھی اذان مشروع ہے۔ تو اب یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی، یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ قبر پر جب اذان دی جاتی ہے تو قبر پہ اذان دینا بھی یہ درست ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک قبر پہ اذان دینا، جب میت کو دفن کرتے ہیں تو وہاں اذان دی جاتی ہے تاکہ میت کو انسیت محسوس ہو اور اسے راحت محسوس ہو اور شیطان کے حملوں سے وہ محفوظ ہو جائے، شیطان وہاں سے دور ہو جائے۔ اس کے لیے اذان قبر میں دفن کرنے کے بعد جو ہے اذان دی جاتی ہے، یہ بھی مشروع ہے۔ اس سلسلے میں کانسیپٹ یہ ہے، حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حدیث شریف ہے کہ جب کسی میت مسلم میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس وقت اس سے فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، تو جب فرشتے سوال کرتے ہیں اسی وقت وہ شیطان بھی آتا ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو شیطان مسلم میت کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تو مجھے بتا، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ ایسے پرخطر حالات میں، ایسے حالات میں جبکہ جو ہے اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بتا تیرا رب کون ہے، اور شیطان آ کر اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، حدیث پاک میں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آیا کہ شیطان اذان سے بھاگتا ہے، بھی آپ نے بخاری شریف کی حدیث سنی، شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کر بھاگتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اذان قبر کے پاس اذان دی جائے گی تو شیطان جو اس وقت حاضر ہوا ہے میت کو بہکانے کے لیے، وہ اذان سن کر بھاگ جائے گا، دور ہو جائے گا، اور ادھر میت مسلم سے سوال ہوگا بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ جو ہے اس سوال میں کامیاب ہوگا اور شیطان کی چال سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے جو ہے ہمارے علماء نے تحریر فرمایا کہ یہ اذان جو ہے قبر پر بھی دینا یہ جائز ہے، یہ بالکل شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین حدیث کے مطابق اور شریعت کے موافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کی تعلیم کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔